الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك الخصلتين يحبهم الله ورسوله الحلم والعنات. رواه مسلم. معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ کل مغرب کے بعد اس مسجد میں مکتب کا اجلاس ہونے والا ہے. اب جیسے درس شروع ہوتا لوگ اٹھ کے جا رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہونا چاہیے. مسجد میں کوئی خیر کا کام ہوتا ہے، کوئی دینی بات ہوتی ہے تو آدمی کو ذرا صبر کر کے بیٹھنا چاہیے. اب جو کل اجلاس ہونے والا ہے، اصل میں اس کا مقصد یہ ہے کہ مکتب میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کی ہمت افزائی ہونا چاہیے. تو اس سے متعلق 2-3 باتیں ہم آپ کے سامنے بتائیں گے. سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی ایک آیت پڑھی. اللہ تبارک و تعالی مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے مومنوں کی جماعت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہیں. لہذا اللہ کی نبی پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کو آئیڈیل بنائیں. ہمارے لیے آئیڈیل یہ ناچنے والے اور یہ کرکٹ آئیڈیل نہیں. ہمارا آئیڈیل کون؟ جس کو اللہ نے آئیڈیل بنا کے بھیجا وہی ہمارے لیے نمونہ ہے. لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے، آپ زندگی کے کس موڑ پر اگر اللہ کے نبی کو آئیڈیل دیکھنا چاہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں وہ اخلاق جمع فرمائے. حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں میں جو بھی اچھی بھلائی تھی وہ اللہ نے نبی کے اندر جمع فرمائی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی، اصل میں اللہ کے نبی کے پاس تقریباً 9ویں ہجری میں ایک وفد آیا تھا باہر سے غیر مسلموں کا. تو اس میں اس کا وفد کا نام تھا عبد القیس. وہ اصل میں کہیں سے آئے تھے، اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ قبیلے کا جو سردار تھا اس کا نام تھا اشج، اس کا نام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے سردار کو بلایا اور کہا: اے اشج، دیکھو تمہارے اندر 2 کیریکٹر بڑے اچھے ہیں. وہ کیا؟ وہ فرمایا تمہارے اندر جلدی انتقام نہیں لینا اور اسی سے تمہارے اندر سنجیدگی بھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر یہ 2 اچھی صفتیں ہیں نا، یہ وہ 2 اچھی صفتیں ہیں جس کو اللہ بھی پسند کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند فرماتے ہیں. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اگر آپ سامنے والے کے اندر کوئی چیز دیکھے، اچھی چیز دیکھے تو آپ ہمت افزائی کرو، حوصلہ شکنی نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں اساتذہ بھی، عام آدمی، تو کیا کر لیتا، تو پڑھتا فارغ ہوتا کیا، تو کیا کر سکتا، تو تیرے اندر کیا ہے. نہیں، ایسا نہیں توڑنا چاہیے. آپ کسی کے اندر، کافر کے اندر بھی دیکھو، اچھا کرے بولنا، یہی اصل میں اخلاص کی بھی پہچان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بتاتا ہے اگر کہیں بھی اچھی چیز دیکھتے آپ ہمت افزائی فرماتے. کئی روایتیں ہیں، ایک قرآن سے متعلق ہمت افزائی آپ کے سامنے بتاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں سے گزر رہے. دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس سے واقعی بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ کے نبی مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ مجھے قبیلے اشعری کے وہ تمام گھر معلوم ہیں جہاں اچھے قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے. اللہ کے نبی مدینے کے گلیوں سے گزرتے تو کیا ہوتا؟ گھر میں سے قوالیوں کی، ٹک ٹاک کی، میوزک کی، گانے کی آواز نہیں آتی. آواز کون سی آتی؟ قرآن کی آتی. وہ گھر بھی ایسے تھے ماشاءاللہ، بڑے خیر و برکت کے گھر، جس کے گھر میں حافظ ہوں، علماء ہوں، قرآن کی آواز آتی ہو. کتنا خوش نصیب گھر ہے وہ ماشاءاللہ. تو اللہ کے نبی فرماتے مجھے معلوم ہے مدینے کے کوسے کوسے گھر میں اچھا قرآن پڑھتے کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل کر جا رہے. نبی کے اخلاق دیکھو، آپ کے دل پر قرآن اتر رہا ہے مگر پھر بھی دوسروں سے قرآن سننے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جستجو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے کھڑے ہو گئے. اصل کیا وہ کہاں کھڑے اس جگہ جہاں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا. اور ابو موسیٰ اشعری کون؟ اللہ کے نبی کے جل قدر صحابی. اندر سے قرآن پڑھ رہے ہیں انہوں، نبی کا دل للچا رہا ہے، اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں، نہ سنیں گے. اللہ کے نبی باہر کھڑ گئے. ماشاءاللہ اللہ کے نبی کے اخلاق دیکھو، آپ کے دل پر قرآن اتر رہا ہے، آپ کا وقت بھی ماشاءاللہ قرآن میں ہے. لیکن آپ
اپنے صحابی کو اچھی آواز میں قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہوں تو قرآن کا جادو ایسا جادو ہے جو انسان کافر کو بھی روک دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے. ابو موسیٰ اشعری اندر سے قرآن پڑھ رہے ہیں, باہر سے آپ سن رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے سنتے وہاں سے چلے گئے. ماشاءاللہ دوسرا دن تھا. کل ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے. آپ نے دیکھو قرآن پڑھنے والے کے کیسی ہمت افزائی فرمائی. آپ نے کہا ابو موسیٰ کل تمہارے گھر کے اوپر سے گزر رہا تھا, تمہارے قرآن پڑھنے کی اچھی آواز نے مجھے روک دیا. ماشاءاللہ اتنا ہی کہا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دیکھو اچھا قرآن پڑھنے والے کی ہمت افزائی کیسے فرمائی. آپ نے کہا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد, اے ابو موسیٰ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اچھے انداز میں قرآن پڑھنے کا جو سر عطا کیا تھا اللہ نے وہ تم کو بھی دے دیا ہے. یہ ہوتی ہے ہمت افزائی. تو اس موقع پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے خوشی کے ٹھکانے. ابو موسیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ باہر ٹہر کر قرآن سنتے بول کے معلوم ہوتا تو ماشاءاللہ اس سے زیادہ اچھا پڑتا. تو اس سے دیکھو نبی کا ذوق کیسے تھا, صحابہ کا ذوق کیسے تھا. آج ہمارے نوجوانوں کا ذوق کیسا ہے. آج دیکھیں رونا آتا ہے بولنے پر. نوجوانوں کے سامنے میوزک, یہ ٹک ٹاک, شارٹس, اتنی یہ گندگیاں ہمارے دلوں میں جمع ہو گئی ہیں. اگر کسی آج نوجوان کے سامنے قرآن آن کرے تو برداشت کرنے نہیں ہوتا. بولو بند کرو. اللہ ایسی حالت ہے ہماری. تو لہذا کل جو جلسہ ہونے جا رہا ہے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ جن کو پڑھنا نہیں آتا, جن کی زبان لڑکھڑاتی ہے, وہاں مدرسے میں پڑھنے والے بچے اور اس طریقے سے فارغین سب علماء آئیں گے. ان بچوں کی ہمت افزائی کے لیے وقت دیجیے آپ. اور اس طریقے سے ہم کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں آپ کا بچہ, آپ کی بیوی, آپ کے گھر میں کوئی بھی اچھا کام کرے اس کا حوصلہ نہیں توڑنا, اسے حوصلہ دینا چاہیے. جیسے اگر آپ کا بچہ 10 ٹاپ کرتا ہے تو مٹھائی کے ڈبے بانٹتے نا, مگر قرآن ختم کیا تو کیا کرتے ہم. لہٰذا اپنے بچوں کی ہمت افزائی کرو. اگر آپ کا بچہ سونے کی دعا بھی یاد کر لیا, دودھ پینے کی دعا کیا, چھوٹی چھوٹی دعا یاد کرو, ہمت افزائی کرو. ہمت افزائی کرنے سے کیا, ہمت دلانے سے کیا تھا انسان بڑھتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا چھوٹا بچہ جب چلنے لگتا ہے تو ماں باپ انگلی پکڑتے, اسے انگلی پکڑتے چلتا, چلو چلو ماشاءاللہ چل گیا تھا, ویڈیو لو, تھالیا مارو. ایسا نا ہمارا بھی ہے. اگر ہماری زبان چل رہی ہے, بچہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہا ہے, اس طریقے سے اسے کیا کرنا, ماشاءاللہ ہمت افزائی کرنا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے تھے. دیکھو آپ کی سیرت پڑھ کے دیکھو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک صحابی کو ایک لقب دیا. آپ نے ابو بکر سے کہا تم عتیق ہو, آپ نے حضرت عمر کو فاروق کہا. کیا کیا لقب دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک جنگ ہے جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے 80 یمن تلواریں ٹوٹ گئیں. آپ نے ان کی ہمت افزائی کرتے ہوئے کہا تمہارے اندر یہ اللہ کے راستے میں یہ لڑنے کا جو فن ہے نا, تم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو. اور اللہ کے نبی صحابہ کے اندر اچھے اخلاق دیکھتے, ہمیشہ ہمت افزائی فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی زینب کو دیکھا. زینب 2 ہیں آپ کے, وہ کیا کرتی معلوم, رات بھر چمڑے کے تھیلیاں سی کر کیا کرتی, وہ سی کر صبح سویرے تک بیچ کے اس کا جو پیسہ آتا اندھیرا ختم ہونے کر اجالا ہونے سے پہلے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیوی کے اندر مسکینوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا یہ حوصلہ دیکھا تو آپ نے کہا اے زینب تم ام المساکین, دیکھو مسکینوں کی ماں ہو. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی, یہ بھی ضرورت مندوں کو, مسکینوں کو, فقیروں کی ضرورت پوری کرتے تھے. آپ نے بھی ان کو بھی لقب دیتے ہوئے کہا کہ تم بھی مسکینوں کے باپ ہو. لہذا خلاصہ یہ ہے, کل مکتب کا اجلاس ہونے والا ہے, آپ کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں کہ آؤ یہ آپ کی مسجد ہے, یہ آپ کا مکتب ہے. آپ وہاں بیٹھ کر اپنے بچوں کی ہمت افزائی فرمائیں گے نا, میں سمجھتا ہوں ہماری نسلیں بہت ہوں گی. اور ایک بات بھی ہے, ہم نے بعض مکاتب میں یہ بھی دیکھا جب بچے اچھا پڑھتے ہیں تو سامعین میں سے کچھ لوگ پیسے بھی دیتے ہیں, دو 50 100 200 فوراً دے دو, بعد میں وہ چیزیں ان کو کتابیں ہمت افزائی کے لیے. اور بچپن میں خیر کے راستے میں اگر ہمت افزائی کریں گے نا اس کا فائدہ بڑا ہوگا. پتہ نہیں وہ کون سے بچہ ہمت پا کر حافظ قرآن بن جائے, وہ مکتب میں پڑھنے والا کون سا بچہ معلوم نہیں عالم قرآن عالم بن جائے, پتہ نہیں ابن تیمیہ بنے, پتہ نہیں کون کون بنیں گے. لہذا ان چھوٹے بچوں کو حقیق نہ سمجھو. اور جو لوگ اب تک اپنے بچوں کو مکتب میں داخل کریں, مکتب میں داخل کرو. اور اسی طریقے سے ہم آپ سے یہ بھی کہنا چاہیں گے مکتب میں پڑھانے والے اساتذہ کی بھی ہمت افزائی ہونا چاہیے. کیوں,
بڑے بڑے کالجز میں یونیورسٹیوں میں پڑھانے والا کمال کا نہیں ہوتا استاد. لڑکھڑاتی زبان، ان کی شرارتیں، ان کے نخرے برداشت کر کے پڑھانا اصل میں وہی مکمل طور پر کیا ہوتا ہے، یہ ہمت افزائی کے قابل ہوتا ہے. لہذا آپ ان کی بھی قدر کریں، ان کے حق میں دعا کریں اور ان مکاتب کو زندہ کریں. اور آخری بات ہے، ان مدارس میں، ان مساجد میں مکاتب جو ہوتے ہیں اس کو لوگ آخر سمجھ جاتے ہیں. 1 2 بھیجے 3 دن بھیجے اسے نہیں ہے. آپ حنفی میدان میں دیکھیں گے، ایک حنفی مسجد میں ہم گئے تو وہاں ایک عالم کی ایک بات لکھی ہوئی ہے، وہ بات مجھے اچھی لگی. کیا لکھی ہوئی ہے؟ اگر ہم اپنے بچوں کا اچھا مستقبل چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کو مرتد ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو ہر مسجد میں مکتب ہونا چاہیے، اور جس مسجد میں مکتب نہ ہو اس مسجد میں کوئی بھلائی نہیں ہے. آپ مسجد بنا لو، خطبہ دے لو، درس دے لو، نہیں، مسجد میں مکتب ہونا. اور جہاں مکتب نہیں ہوتا وہ مسجد نہیں ہے. اور جب بچے مسجد میں آتے ہیں، مکتب میں بیٹھتے ہیں تو ان کو برداشت بھی کرنا اور اسی طریقے سے ان کے حق میں دعا بھی کرنا اور ان کی ہمت افزائی بھی کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کے میدان میں اگر کسی کو بھی دیکھتے ہیں تو ان کی ہمت افزائی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہاں جو مکتب میں بچے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی عطا فرمائے، اور یہاں جو بھی اساتذہ خدمت کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے شایان شان اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچوں کی خیر کے بارے میں ہمت افزائی کرنے اور ان کی قدر کرنے اور ان کے ہمیشہ خیر کے میدانوں میں